اپنے من سے عزت نہیں ملے گی، میں بہت بڑا، میں بہت بڑا، میں بہت بڑا۔ یہی جملہ، یہی رٹ، یہی تسبیح شیطان کا تھا، میں بڑا، میں بڑا، میں بڑا، میں بڑا۔ خدا نے کہا کم بخت تو نہیں بڑا، بڑا تو سب سے میں ہوں، اور میں جسے چاہتا ہوں وہ بڑا بن جایا کرتا ہے، اور جسے میں بڑا بناتا ہوں وہی بناتا ہے۔ اس لیے کہ بڑا بننا انسانی اختیار میں نہیں ہے، یہ رب کی عطا ہے، یہ خداوند قدوس کی عطا ہے۔ جس پر رب مہربان ہو جاتا ہے تو کمزور بھی ہو تو پہلوان ہو جاتا ہے۔ اور اگر اپنے من سے کہتا میں دادا، میں دادا، میں دادا، رب کہے گا دادا کیا، تو پوتا بھی نہیں ہے، دادا کیا بن رہا ہے، صحیح ڈھنگ کا پوتا تو بن جا پہلے تو دادا بننا۔ آج ہمارے ملت کے نوجوان جوان جتنے ہیں بریسلیٹ پہن لیتے، چاندی کے زیور، زنانہ پن کے زیور پہن کے کہتے میں دادا۔ ارے باپ، جہاں بھی جاتا ہے ساستے چڑھا کے میں دادا۔ تو دادا ہے؟ زیور پہننے والا دادا، جھمکا پہننے والا دادا، بالی پہننے والا دادا، دورا اور دھاگا اور سوتا باندھ کے گھومنے والا دادا، چڈی تھوڑا پیسہ کما لیا تو ہمارے نوجوان جو ہے پائجامہ بھی اتار دیتا ہے، لنگی کو بھی سائڈ کر دیتا ہے، چڈی کو چھوڑ کر چڈھا پہن لیتا ہے، اور چڈھا پہن کے نہ ماں دیکھتا، نہ بہن دیکھتا، نہ بیوی دیکھتا، نہ بچی دیکھتا، نہ بچہ دیکھتا، نہ سماج کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو بالکل دادا۔ ارے بھائی تیرے پاس دولت آئی تو اللہ کا شکر ادا کر، اللہ کی بارگاہ میں جھک، اس لیے کہ جب پیڑوں میں پھل لگتا ہے، آم لگتے، جام لگتے، بیر لگتے ہیں، جب اس میں میوے جات لٹکتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ سارے پیڑ جھک جایا کرتے ہیں۔ تو تیرے اوپر خدا کے رحمت برسی، فضل ہوا تو اب جھک جا، جھکے گا تو اللہ کا فضل تیرے پاس رکے گا، رحمت رکے گی، برکت رکے گی، تیری عزت برقرار رہے گی، تیری شان و شوکت باقی رہے گی۔ اکڑے گا تو اکھڑے گا۔ اس لیے کہ آپ لوگوں نے دیکھا آندھی اور طوفان اور دھون اور ہوا کے ٹائم میں بڑے بڑے جو درخت ہوتے سینے تان کے کھڑے رہتے ہیں، خدا کے قہر و غضب کی آندھی اس کو زور سے لات مارتی ہے، جڑ پھر سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے، اور جو چھوٹے چھوٹے پودے ہیں ہوا چلتے ہی وہ جھک جاتے، رکوع میں چلے جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، تو سجدے میں جانے والے، رکوع میں جانے والے سارے چھوٹے چھوٹے پیڑ پودے وہ سلامت رہتے ہیں، اور اکڑنے والے جتنے پیڑ پودے ہیں جڑ سے لات مار کر خدا کے قہر و غضب ان کو اکھاڑ دیا کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری تقریر تو اصلاحی رہتی ہے، میں چلا چلی زیادہ کرتا نہیں ہوں، بس تھوڑے سے انداز میں کہ آپ لوگ سمجھ جائیں اور کچھ آپ لوگوں کو ملے، کچھ لے کر آپ جائیں، اس لیے کہ آپ کے باطن میں تھوڑی چوٹ لگنی چاہیے۔ چوٹ کھانے والا انسان سدھرا کرتا ہے۔ راستہ چلتے چلتے پھٹافٹ چلنے لگا، ایک اینٹ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، جو سے ٹھوکر لگی، ناخن نکل گیا۔ اب دوبارہ جب جب اس راستے سے گزرتا ہے اس مقام میں آنے سے پہلے سور جاتا ہے کہ یہاں پر مجھے چوٹ لگی تھی اور ناخن میرا اکھڑ گیا تھا۔ تو میرے دوستو، کامیابی اگر چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، اپنے وجود کو گرا دو، اپنے وجود کو گرا دو، اپنے انا کو گرا دو، اپنے میں کو گرا دو۔ جب تم اپنے کو گرا دو گے، چھوٹا بنا کر ہر مجلس میں، محفل میں پیش کر دو گے، رب کعبہ تمہارے تواضع انکساری کی بنیاد پر تم کو بلندی عطا فرما دے گا۔ بے شک۔ اس لیے کہ ہمارے پیارے آقا نبیوں کے تاجدار گنبد خضرا کے مکی فرماتے ہیں من تواضع للہ فرفعہ اللہ، جس کا مشن ہی عاجزی ہو، تواضع انکساری ہو، جو ملنساری مزاج کا ہو، جو ہر ایک سے پریم سے ملتے رہتا ہے، ہر ایک کو جو ہے پیار دیتا ہے، ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے، پروردگار عالم ایسے بندوں کی محبت کو مخلوق کے دلوں میں ڈال دیا کرتا ہے، مخلوق کے دلوں میں ڈال دیا کرتا ہے۔ اور جو ہر ایک سے الجھتے رہتا ہے، ہر ایک سے پنگا لیتا ہے، ہر ایک سے دنگا کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ داداگیری سے پیش آتا ہے، تو یاد رکھو جتنے دادا ہیں نا ان کی قبروں میں کیسی قہر و غضب کے لڑ برستی ہے، ان داداؤں سے جا کے پوچھ لو۔
ہم نے جب تواریخ اسلامیہ کا مطالعہ کیا تو پتا چلا بڑے بڑے داداؤں کا سرماؤں کا نام و نشان باقی نہ رہا، وفاداروں کا نام و نشان ان کے زمانے سے آج تک ابد الآباد تک باقی اور باقی رہے گا۔ اس لیے کہ جو جھکنے والے ہیں وہ رکنے والے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو سر روزانہ 5 وقت خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ سر کٹنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو ہاتھ 5 وقت اللہ کے نام پر بلند ہوتے اللہ اکبر کہتا ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، وہ ہاتھ اللہ اکبر کی صدا کی وجہ سے ٹوٹنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو ٹانگیں، جو پاؤں اور پیر 5 وقت اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا جب باوضو مسجد کی طرف انسان چلتا ہے اس کو ہر قدم کے بدلے میں 10,000 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ کتنی نیکیاں؟ 10,000 نیکی۔ تم نے کیا سمجھا 10,000 نیکی کسے کہا جاتا ہے؟ نیکی کا مقام کیا ہے؟ اہمیت نیکی کی کیا ہے؟ میدان قیامت میں کھلے گا ہاتھی ڈبا والو، نیکی کا مقام اور اہمیت میدان محشر میں سمجھ میں آئے گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک آدمی کے 99 نیکیاں ہے اس کے نام اعمال میں، رب کا فیصلہ ہے کہ ایک نیکی لا کے دے دے اور تو جنت میں چلا جا۔ قیامت کا دن کوئی چھوٹا موٹا دن نہیں ہوگا، 50,000 برس کا ایک دن ہوگا۔ کتنے برس کا؟ ہماری عمر کتنی ہے؟ 60 سال 70 سال 20 سال میں آنکھیں کھولے گنڈا گردی شروع کر دیے، دادا گیری شروع کر دیے، چوری شروع کر دیے، سینہ چوری شروع کر دیے۔ اب 40 کے پار ہوئے، گھٹنے دکھنے لگا، کمر دکھنے لگی، ٹانگ دکھنے لگی، اب تھوڑا کمزور ہو گئے۔ تب بیوی بال بچے سماج والے کہنے لگے بھائی صاحب اب تو جھک لے، اب ادھر سے بیوی ہکانے لگی، بہو ہکانے لگی، بیٹے ڈانٹ پھٹکانے لگے، اب مجبوری کے عالم میں مسجد میں آ کے نماز پڑھنے لگے۔ تو میرے دوستو وہ 50,000 کا دن ہوگا قیامت کے دن، ایک ہی نیکی کم۔ کتنی نیکی کم ہے؟ ایک نیکی۔ وہ آدمی ایک نیکی کی چندہ مانگے گا، بھیک مانگے گا پورے اہل محشر سے، ایک نیکی دے دو اللہ کے بندے، ایک نیکی دے دو۔ تو کتنے دن مانگیں گے وہ بتاؤ؟ حدیث میں آیا کہ 25,000 برس تک مانگے گا وہ ایک نیکی۔ کتنے برس تک؟ کوئی نہیں دے گا۔ اس کے گاؤں کا ایک آدمی تھا کہ بھائی تو بہت پریشان پھر رہا ہے، کیا بات ہے؟ ارے بھائی کیا بتاؤں، میری ایک ہی نیکی کم ہے، 25,000 برس سے مانگ رہا ہوں اہل محشر سے، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی نہیں دینا چاہتا ہے۔ ایک ہی نیکی تیری کم اور کوئی نہیں دے رہا ہے۔ ارے یار میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے، 99 برائی ہے۔ جب تو جنت میں نہیں جا سکتا تو میں جنت میں کیسے جا سکتا ہوں؟ جب تجھے کوئی ایک نیکی نہیں دے سکتا ہے تو مجھے 99 نیکیاں کون دینے کے لیے تیار ہوگا؟ ایسا کر بھائی تو پریشان مت ہو، میری ایک نیکی تو لے لے، اس نیکی کو لے کر تو جنت میں چلا جا۔ اللہ کا دریا رحمت جوش میں آئے گا، اللہ فرشتے سے فرمائے گا فرشتوں میرے اس دونوں بندوں کو جنت میں داخل کر دو۔ فرشتے کہیں گے پروردگارا تیرا تو فیصلہ تھا کہ جس کی ایک نیکی کم ہو وہ جہنمی ہے، اس کی تو ساری نیکیاں ختم ہو گئی، گناہ ہی گناہ ہے، پھر اس کو جنت دے دیا، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کہے گا یہ بندہ ہو کر کے اپنے کو خسارے میں ڈال کر اپنے بھائی کی پرواہ کیا، اپنے بھائی کو جو ہے بھلائی میں دیکھنا چاہا، آرام میں دیکھنا چاہا، تو میرے دریائے رحمت اس کی اثار قربانی کے اوپر جوش میں آ گیا، تو میں نے اسے بھی بخش دیا اور اس کی قربانی کی بنیاد پر اسے بھی بخش دیا۔ آج ہم لوگ کیا کرتے معلوم؟ بیٹا بڑے گئے رہے بہت کمائے وہی کھچے تم بیٹا پیچھو گیا تم، بالکل اس کے پیچھے
پیچھے لگ گئے ہم 3-5 کر کے، اب اس کو پیچھے کرنے میں لگ گئے۔ قسم خدا کے مسلمانوں، جب تک یہ ہمارے سینوں میں خواب و خیال رہے گا کہ میں اسے پیچھے کر دوں گا، قسم خدا کی اسے ہم پیچھے نہیں کر پائیں گے، لیکن ہم پیچھے ہو جائیں گے، ہم پیچھے ہو جائیں گے۔ اس لیے کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب کہ بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ تو جس کو اللہ نے بڑھایا وہ جو ہے بہکو مت، سٹکو مت، مینٹل مت بنو، چکرم مت بنو، دادا مت بنو، وفادار بنو، وفادار مصطفیٰ بنو، فرما بردار خدا بنو۔ رب نے بڑھایا تو اس کے رب کے طرف، رب کے گھر کی طرف بڑھو، رب کے حکم کے پالن کرنے کی طرف بڑھو، رب کے حکم کی فرما برداری کی طرف بڑھو۔ جب تم بڑھتے رہو گے خدا کی رحمت تمہارے طرف بڑھتی رہے گی، خدا کا فضل تمہارے طرف بڑھتا رہے گا، اس کی عنایت تمہارے طرف بڑھتی رہے گی۔ پھر زمانے والے تم کو گھٹانا چاہے گا، کوئی گھٹا نہیں پائے گا، اور جو گھٹانا چاہیں گے وہ خود بخود گھٹ جائیں گے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ لوگوں کو شاید میری تقریر بری لگ رہی ہے، اس لیے لوگ بھاگ رہے ہیں اٹھ کر کے، کرسی خالی ہو رہی ہے، اچھی نہیں لگ رہی ہے، قصہ کے لیے سنا نہیں رہا ہوں تو کیسے اچھا لگے گا۔ ایک بار درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم امتہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اپنا من اگر پان سیر بن بین تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ خدا جاک پان سیر بنائے وہیں پان سیر، اور جاک خدا پان سیر نہیں بنائے اپنا بنائے پان سیر۔ کوئی مانو کہ نہ مانو، معابل پہ اپنا بنائے، کہاں بنانا ہے۔ تو یاد رکھو میرے دوستو، من مانیاں کرو گے تو تمہارے اوپر تم سے زیادہ من مانی کرنے والے حکام نافذ کر دیے جائیں گے۔ ہم منمانی کر رہے ہیں، یوگی جی دیکھو کتنی منمانی کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کو گھر توڑ کے گرا دیے، کتنے ظلم اٹھا دیے۔ آج دیکھو حکومت ہمارے اوپر پہاڑ توڑ کر زور و زبر کے ڈھا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے شریعت مصطفیٰ کے ساتھ منمانی کرنا شروع کر دیا ہے۔ شریعت کے پامالی ہم نے شروع کر دی ہے، شریعت کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے، شریعت کو پسے پشت ڈال کر طبیعت کو ہم لوگوں نے فروغ دیا ہے۔ ہم لوگ طبیعت پسند بن گئے ہیں، شریعت چاہے کچھ بھی کہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شریعت والا اگر نشاندہی کرتا ہے، ہماری چکی کے اوپر انگلی رکھتا ہے اور ہم کو یاد دہانی کے طور پر بتاتا بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے، ویسا نہیں کرنا چاہیے، ہم کہتے ہیں خاموش بیٹھو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بڑا نمازی بن گیا ہے، بڑا حاجی صاحب بن گیا ہے، بڑا قاضی صاحب بن گیا ہے، تو تیرا دیکھ میں میرا دیکھوں گا۔ شیخ اپنی دیکھ، قسم خدا کی اپنی دیکھنے والا کامیاب نہیں ہوتا، جو سب کی دیکھتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو آج ہم لوگ کیا کرتے معلوم، دوسرے کو پیچھے کرنے کے راتوں دن فراغ میں۔ میرے دوستو، حضرت مولا کائنات کا نام لیتے ہیں، بولو زور سے علی، علی کا دامن نہیں چھوڑے گی۔ تو کب پکڑو گے تب نا، ابھی پکڑا ہی نہیں اس کے بعد بولتے چھوڑوں گا ہی نہیں۔ پہلے پکڑ میں جھوٹا، پہلے پکڑ تو صحیح، پکڑا ہی نہیں اس کے پہلے کہ نہیں چھوڑوں گا، پہلے پکڑ بعد میں کہنے نہیں چھوڑوں گا۔ اس لیے کہ علی کا دامن بہت پاور والا ہے، جو علی کا دامن پکڑتا ہے علی کا دامن اس پکڑنے والے کو مضبوط سے پکڑ لیتا ہے۔ غوث کا دامن بہت جو ہے، بس مختصر کرتا ہوں میں، ترجمہ بولا بھی نہیں آیت کا۔ غوث اعظم کا دامن بہت پاور والا ہے، جو ایک بار پکڑ لیتا ہے غوث اعظم کا دامن اسے ایسا پکڑتا ہے کہ اسے ہر گناہ سے بچا لیتا ہے۔